اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ وکریمہ ورؤوفہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وذریات سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و احترام و تکریم فخر و سعادت مجاہد اہل سنت پیر طریقت رہنماء اہل عقیدت پروردہ آغوش ولایت الحافظ القاری پیر سید عامر شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ چور شریف کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری اسد رضا صدقی صاحب، محترم و مکرم جناب راجہ محمد قاہر الحسن صاحب، اور اس چمکتے اور دمکتے گلشن کے مہکتے پھولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں پہ قبلہ راضی صاحب کے حکم پہ صرف اس لیے حاضر ہوتا ہوں کہ اس گلشن کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور اس گلشن کی نگہبانی فرمانے والی شخصیت مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت، جامعہ اسلام آباد کا فخر برادر اکبر حضرت علامہ عمر حسن رازی صاحب، جب آپ یہاں تشریف لائے تھے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، بڑی مشکلات تھیں، آپ بتایا کرتے تھے، لیکن میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دن رات کی تگ و دو کے بعد اللہ کریم نے اس گلشن کے اندر وہ بہار لائی جس سے خوشبو ہر گزرنے والا سونگھ رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے جو یہاں رہنے والا نہ بھی ہو، آگے کشمیر کے اندر بھی رہتا ہو، کوٹلی ستیاں کے اندر بھی رہتا ہو، جو یہاں سے گزر جاتا ہے، وہ بھی کوئی دوست ملے تو مجھے بتاتا ہے کہ جامعہ الاطہار کوئی مدرسہ ہے، اور مجھے وہاں انتہائی خوشی ہوتی ہے، اور یقین جانیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں برادر مکرم کے لیے۔ جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں مشکلات نہیں ہیں، ہم تو شہر کے اندر بیٹھے ہیں۔ میں راضی صاحب کو اس بات بھی ہدیت تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں علی پور بیٹھ کر کام کرنا آسان ہوتا ہے، اسلام آباد کی سرزمین پر بیٹھ کے کام کرنا بڑا آسان ہے، یہاں اس دور دراز علاقے میں بیٹھ کر جنگل میں منگل بنا دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج ہر بندہ کہتا تو ہے میں نے اتنا کام کیا ہے، میں نے وہ کام کیا ہے، میں کہا کرتا ہوں وہاں بیٹھ کے کام کرنا میرے بھائی بڑا آسان ہے، یہاں بیٹھ کے کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں دین اسلام کا پیغام کریا کریا نگر نگر پہنچا رہے ہیں، حضرت میں آپ کو صمیم قلب سے ہدیت تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں دعا ہوں اللہ کریم یہ گلشن ایسی ہی مہکتا رہے، اور اللہ کریم اس گلشن کی نگہباں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے بھائی نے مجھے جو حکم ارشاد فرمایا ہے میں انشاءاللہ اسی حکم کے مطابق گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میرا مائنڈ کچھ اور تھا، میرے بھائی نے مجھے حکم کچھ اور دیا ہے۔ چونکہ جامعہ الاطہار جامعہ اسلام آباد کی برانچ ہے، اور راضی صاحب ہوں یا میں ہوں،
یا ہم جیسے سینکڑوں علماء ہوں تو یہ ہم اپنے علم پہ فخر نہیں کرتے، ہم اپنے انداز پہ فخر نہیں کرتے، ہمیں ایک بات پہ فخر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں وہ استاد عطا فرمائے ہیں جو دین کے ساتھ مخلص ہیں اور ہم جیسے علماء کو تیار کر کے امت کو دے رہے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، میں کسی مدرسے کی نفی نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے میرے بھائی نے حکم دیا کہ آپ نے جامعہ اسلام آباد کا تعارف اور کام کیا کر رہے ہیں وہ بتانا ہے، اور صرف علمی کام نہیں بلکہ عملی کام۔ اور جس وقت اس امت کو جس حوالے سے ضرورت پڑی، چاہے وہ اہل سنت کے اتحاد کی بات ہو، تب بھی اسلام آباد کی سرزمین پر جو شخص کو سب سے پہلے امامت کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے اس شخص کا نام ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی ہے۔ اور جب اسلام آباد کی سرزمین سے مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کے لیے جو آواز سب سے بلند ہوتی ہے، جو سب سے پہلے اپنے بچوں کو لے کر عملی میدان میں اترتے ہیں، اس مرد کلندر کا نام ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی ہے۔ جب ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے اسلام آباد کی سرزمین سے، ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے اپنے طلباء کو ساتھ لے کر فیض آباد کی سرزمین پر اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کو ساتھ لے کر جس ہستی نے اسلام آباد کی سرزمین پر مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والوں کو جواب دیا، اس ہستی کا نام ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی ہے۔ اور صرف امت کو حفاظ اور علماء نہیں دے رہے بلکہ امت مصطفیٰ کو جو ہستی ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر دے رہے ہیں، ایم فل پروفیسر دیے جا رہے ہیں، جس سرزمین اسلام آباد سے وہ کون دے رہا ہے؟ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی دے رہے ہیں۔ اور صرف اتنی بات نہیں، کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ رباط کی سرزمین پر جب جامعہ اسلام آباد یونیورسٹی کی، آج یونیورسٹی کا نام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، یونیورسٹی بننے کی کیسے؟ مگر اس مرد کلندر نے کسی دنیا دار کی طرف نہیں دیکھا بلکہ آمنہ کے لال کی طرف دیکھ کر اس کا انعقاد کیا۔ اور ہم نے کہا استاد جی کیسے ہوگا؟ فرمایا بیٹا اپنا دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، اللہ کرم فرما دیا کرتا ہے، ہو جائے گا۔ میں نے نیت کر لی ہے، 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا کام ہو۔ ہم بھی راجی صاحب سے پوچھیں کتنا مشکل ہوتا ہے، ان بچوں کے لیے لنگر کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں، مگر وہ قبلہ استاد جی وہ 1 لاکھ 10 لاکھ کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو اربوں کی بات ہے۔ ہم نے پوچھا استاد جی یہ کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا بیٹا آپ دعا کریں ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، جس وقت بھی دین اسلام کے لیے جس حوالے سے، چاہے وہ مدارس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اسکول کے حوالے سے ہو، راجی صاحب کو پتہ ہے جب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوا کہ سارے دوست مدارس کے لیے کام کر رہے ہیں، قبلہ راجی صاحب کام کر رہے ہیں، باقی دوست بھی کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسکول کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دعائیں دی اور بار بار آ کے آپ میرے ادارے میں دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹا ضروری ہے صرف مدارس کی فیلڈ میں نہیں، اسکول کی فیلڈ کے اندر بھی ہمارے علماء ہونے چاہیے، یونیورسٹی کے اندر بھی ہمارے علماء ہونے چاہیے۔ جس فیلڈ میں جائے پتہ چلے ہمارے علماء بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ صرف آپ نے مولوی نہیں بننا بلکہ آگے ایم فل پی ایچ ڈی ہمارے علماء کر رہے ہیں۔ تو یہ قبلہ استاد جی کی محنتیں ہیں۔ اللہ کریم قبلہ استاد جی کا سایہ عافیت ہمارے سر پر تا دیر سلامت رکھے، اور قبلہ راجی صاحب کو اللہ کریم عمر خضری عطا فرمائے۔ جس محنت کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں سے، میں یہاں آ کر آپ صاحب کی بات سن کر خوشی ہوئی کہ یہاں کے فضلاء، یہاں میں پڑھنے والے علماء وہ مدارس اور مساجد میں جا کے جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ یقیناً اس بات بھی میں راجی صاحب کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کریم میرے بغیر، اس لیے نہیں کہ مجھے راجی صاحب
راجد صاحب کے ساتھ ایک ہی محبت اور پیار کا رشتہ ہے. ایک تو جامعہ کی وجہ سے ہے, دوسرا حضور اس وجہ سے ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ انتہائی خوشی ہوتی ہے. اللہ کریم میرے بھائی کو اسی طرح عزتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ کریم نے, ہم خوش بخت اور خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں دین کے لیے چن رکھا ہے. میں راستے میں آتے ہوئے شاہ صاحب سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ میرے خاندان کے اندر نا راجد صاحب, میں بعد ہوں کہ اس فیلڈ کے اندر, میرا پورا خاندان اس فیلڈ کے اندر نہیں ہے. میرے وہ کزن جو پہلے کہا کرتے تھے میرے والدین کو, یہ آپ کا بچہ مولوی بن جائے گا کیا ملے گا, مولوی کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں کیا ملے گا. رب کعبہ کی عزت کی قسم, میرے پورے خاندان کے اندر جو عزت رب نے مجھے دی ہے کسی کو دی نہیں ہے. دل میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ عزت کیسے مل گئی. ایک کی آواز آتی, طارق صدیقی یہ کمال تیرا نہیں, یہ مصطفیٰ کے دین کا کمال ہے. مقدر پہ ناز کریں. اب راجد صاحب کے اور بھی بھائی ہوں گے, اور بھی تو خاندان والے ہیں. یہ عزت کیوں ملتی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. عزت اور کس وجہ سے نہیں ملتی, عزت دین کی وجہ سے ملا کرتی ہے. بے شک بے شک بے شک. آپ راجد صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے بیٹے کو اتنی عزت کیوں ملتی ہے, کیا اس کے اور کزن نہیں ہیں؟ کہیں گے ہیں, فیملی والے ہیں, خاندان والے ہیں. یہ عزت کیوں ملتی ہے؟ ایک ہی جواب آئے گا, مصطفیٰ کے نام کی وجہ سے عزت ملا کرتی ہے. بندہ مصطفیٰ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے, اللہ دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتا ہے, میرا اللہ قبر کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, راجد صاحب سلطان محمود غزنوی, شاہ جی آپ جب اپنے محل سے باہر نکلے نا, آپ نے دیکھا چھوٹا سا بچہ میرے محل کے باہر کھڑا ہے اور کوئی کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, وہ پڑھ رہا ہے. جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس بچے نے کہا حضرت میں قرآن کا طالب علم ہوں اور میرے گھر کے اندر دیے کا بندوبست نہیں ہے, روشنی نہیں ہے. جو مجھے مدرسے سبق ملتا ہے نا, چونکہ آپ کے محل کے اندر لائٹ جل رہی ہوتی ہے, اس کھڑکی سے روشنی باہر آ رہی ہوتی ہے, تو میں یہاں کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں, اپنا سبق یاد کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا گھر چلے جاؤ, میں خود تمہارے گھر چل کے آتا ہوں. برادران اسلام, سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیٹا گھر چلے جاؤ. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا تیل کا بندوبست کیا جائے, دیے کا بندوبست کیا جائے. آپ نے تیل بھی ساتھ لیا, دیا بھی ساتھ لیا, اس بچے کے گھر چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا یہ دیا بھی لے لو, یہ تیل بھی لے لاؤ. آج کے بعد جب تیل ختم ہو جائے میری بارگاہ میں پیغام بھیج دینا, میں خود دینے آ جاؤں گا. جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گھر میں آتے ہیں, سو جاتے ہیں, مقدر جاگ جاتا ہے, کملی والے نے زیارت کروائی. میرے کریم نبی نے فرمایا سلطان محمود غزنوی رات کو تو نے میرا قرآن پڑھنے والے طالب علم کے لیے روشنی کا بندوبست کیا ہے, میں مصطفیٰ نے تیری قبر کو روشن فرما دیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سلطان محمود تو نے رات کو نہ قرآن پڑھنے والے کے لیے روشنی کا بندوبست کیا ہے, میں مصطفیٰ نے تیری قبر کو روشن فرما دیا ہے. آئیں قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں, قرآن کے ساتھ محبت کریں, قرآن کے ساتھ پیار کریں. یہ قرآن کبھی بھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا. یہ قرآن وہ کوئی عزت والی کتاب ہے. دنیا کے اندر بھی قرآن عزت عطا فرماتا ہے. جب قبر کے اندر جاؤ گے فرشتے سوال کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو فرشتوں کے درمیان اور بندہ مومن کے درمیان قرآن حائل ہو جائے گا. فرشتے عرض کریں گے مالک جس کے پاس ہم گئے تھے سوال و جواب کے لیے وہاں تو تیرا قرآن آ گیا تھا, ہم کیسے سوال جواب کرتے. رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں وہ کیا کہہ رہا تھا قرآن؟ فرمایا قرآن سفارش کر رہا تھا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب العالمین فرمائے گا فرشتوں جس کی سفارش میرا قرآن کر رہا ہے میں نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے. قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اور نسبت مضبوط کریں. قرآن کبھی بھی آپ کو رائے گاہ نہیں دے. کل قیامت والے دن بھی یہ قرآن کو عزت عطا فرمائے گا. قرآن کے حافظ ان کا تو مقام ہے ہی ہے نا. جب کل قیامت والے دن قرآن کے حفاظ کے والدین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا,
وہاں پوچھا جائے گا مالک یہ کون آ رہے ہیں جن کے سروں پہ تاج سجے ہیں؟ مالک یہ کون آ رہے ہیں؟ یہ نبی آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں۔ رب فرمائے گا نہیں، یہ نبی اور رسول نہیں آ رہے ہیں، مالک پر شہید آ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، شہید بھی نہیں آ رہے، یہ وہ آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو آج عام لوگ حقارت نظر سے دیکھا کرتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں قرآن کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہو جائے نا وہ چیز عام رہتی نہیں ہے، اور جن سینوں کے اندر قرآن آ جائے وہ سینہ بھی عام رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لے، جس سینے میرا رب کا قرآن آ جائے وہ سینہ عام رہتا نہیں ہے، اللہ اس کو خاص فرما دیا کرتا ہے۔ آئے میں گفتگو اینڈ کر رہا ہوں، قرآن کے ساتھ اور قرآن والوں کے ساتھ محبت کریں، ان کی وجہ سے اللہ کریم یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ وہاں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اب چونکہ وقت کی ضرورت تھی، یہاں پہ طلباء کا تو مدرسہ تھا، لیکن چونکہ طالبات کے لیے مدرسہ نہیں تھا، میں رئیس صاحب اس بات پہ ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ للبنات آج ہی آپ اس کے افتتاح کر رہے ہیں، انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کا کریم میرے بھائی کو حاسدین کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، بالخصوص شر انسان سے بچائے۔ اللہ کریم میرے بھائی کو یہاں بھی عزت عطا فرمائے، قبر کے اندر بھی دین کو ایسی عزت عطا فرمائے، اللہ بروز محشر بھی عزت عطا فرمائے۔ جیو تو ایسے کہ ہر کوئی احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ بس یہی آپ کے لیے دعا ہے، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔